بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ قیامت کے دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ انسان کی اولاد کام آئے گی، اس دن کامیاب کون ہوگا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو رب العالمین کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم کا ترجمہ ہندی میں کرتے ہیں نیروگ دل، روگ بیماری کو کہتے ہیں نیروگ دل، کے جس کے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی جلن نہ ہو۔ ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، اندھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم ساری باتیں سنتے ہیں، سن کے کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب بنارس سے تشریف لائے، فلاں جگہ سے تشریف لائے، کیا بہترین تقریر کی، مزہ آ گیا۔ کیا لذت کے لیے ہم تقریریں سنتے ہیں؟ وقت گزاری کے لیے سنتے ہیں؟ میرے بھائی آپ سن لیں، جس قدر آپ دین سیکھتے جائیں گے آپ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی، کیونکہ قیامت کے دن اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ جو علم سیکھا اس پہ کہاں تک عمل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس ذات بابرکت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام انسانوں کا، جینوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ محترم حضرات، ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے معاشرے کے بزرگ حضرات اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، یا یوں کہیں کہ ہم سب کو، مومن مرد و عورت کو، تمام لوگوں کو اپنے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر نہ انسان کوئی نیکی کر سکتا ہے
اور نہ اس کی توفیق اور مدد کے بغیر کسی برائی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج اچانک دوپہر میں یہ بات آئی کہ آپ کی اس مسجد میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے جو بھی اللہ رب العزت نے کچھ عطا کیا ہے، آپ کے سامنے اپنی مرضی سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کے سامنے رکھوں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں کل بھی ایک دوسری مسجد میں انہی باتوں کو میں نے بیان کیا تھا۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یاد دہانی کراتے رہیں، بار بار یاد دہانی کرانا ان کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ تو جس مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے دھیان کو اس جانب لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو اس مسئلے کی طرف لے جا کر آپ کی جو سوچ ہے یا آپ کا جو کنسنٹریشن ہے اس کو اس جانب میں موڑنا چاہتا ہوں ایک اہم مسئلے کی طرف۔ آپ کی اس مسجد میں یا آپ کے شہر جودھپور کی مسجد میں یا آپ کے گھروں میں یا اس پورے ہمارے ملک میں، بر صغیر میں، پڑوسی ممالک میں جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمان بستے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ درس و دروس کا نظم قائم کیے ہوئے ہیں۔ علماء کرام آتے ہیں، دین کی باتیں ہمیں سناتے ہیں اور ہم شوق سے ان کو سنتے ہیں۔ جمعے کے خطبوں میں بھی ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں۔ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، عذاب قبر کا ذکر ہوتا ہے۔ خطیب کہتا ہے کہ ہمیں حلال کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اگر آدمی حرام کھائے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی جو روایت ہے، بارہا یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ خطیب یہ کہتا ہے، مدرس یا واعظ یہ بار بار اپنی بات کو دہراتا ہے، اپنی ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہو کر انہیں یہ تلقین کرتا ہے، انہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ فضول خرچی اور اسراف سے بچیں، اپنے شوہروں کی شکر گزاری کریں، اپنی استطاعت کے بقدر وہ جو کچھ بھی انہیں لا کر کے دیں اس پر صبر و شکر کے ساتھ اور اللہ رب العزت کا احسان بجا لاتے ہوئے اللہ رب العزت کی شکر گزار بندیاں بن جائیں۔ مختلف قسم کے میک اپ اور زرق و برق لباس جو ضرورت سے زائد ہوا کرتے ہیں، ان کے پیچھے محنت سے کمائی ہوئی رقم کو خرچ نہ کریں، بلکہ ضرورت کے تحت جو چیزیں اللہ نے ان کے شوہروں یا ان کے گارجین یا ان کے لڑکوں کے ذریعے جو انہیں عطا کیا ہے اس پہ وہ قناعت کریں۔ اور اگر اللہ نے ان کو مزید مال عطا کیا ہے تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ اس مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پر خرچ کریں۔ وہ بھی ایک دور ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گھروں کے مرد بخیل ہوا کرتے تھے، عورتیں بہت ہی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ آپ اپنے زمانے کو، اس بچپنے کو یاد کریں، ہمارے گھروں میں ہماری وہ بوڑھی دادیاں اور نانیاں، خالائیں، پھوپھیاں، دروازے پہ کوئی سائل آیا تو وہ بے چین ہو جاتی تھیں کہ کیسے کچھ ان کو دے دوں۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو گاؤں اور دیہات میں آج بھی یہ سسٹم موجود ہے، ایک ڈبے میں ایک پاؤ آٹا ہی دے دوں، چاول ہی دے دوں، گندم ہی دے دوں، یہاں تک کہ وہ اگر کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھی ہیں، اگر کسی سائل نے آواز لگا دی تو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو تھوڑا کم کھلا کر دروازے پر آئے ہوئے سائل کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتی تھی۔ وہ خواتین تھیں، وہ عورتیں تھیں کہ جن کے اندر مردوں کے بالمقابل نیکیوں کا بڑا جذبہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے پیسوں کو میک اپ اور مختلف قسم کے کپڑوں میں خرچ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن ہمارے مساجد سے امام و خطیب اور واعظین کے ذریعے
مدرسین کے ذریعے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، مرد کے تعلق سے بھی عورتوں کے تعلق سے بھی، کہ بھئی ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا چاہیے، نیچے کپڑا لٹکانا اللہ کی غضب اور اس کی لعنت کو دعوت دینا ہے، داڑھیوں کا موڑنا، بالکل کلین شیو کرنا تشبہ بالنساء ہے، تشبہ بالنساء یعنی عورتوں کی مشابہت ہے۔ اور یہ حدیث بار بار بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کی مشابہت اختیار کرے، چال میں، ڈھال میں، اپنی لباس میں، تراش و خراش میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں میں، یا کوئی عورت اگر مرد کے طور طریقے کو اختیار کرے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ سننے کے باوجود بھی ہم ان باتوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ خطیب و واعظ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایمان لے کر کے آئے ہو تو تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد تم یہ نہ سمجھو کہ اب تم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو، جنت تمہاری فکس ہو گئی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کے اندر بندوں کو ایک اسلوب سکھاتے ہوئے دعا سکھاتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد انسان ڈرتا رہتا ہے مومن بندہ کہ کہیں ہدایت کے ملنے کے بعد غیر شعوری طور پر، لاشعوری طور پر، بغیر سمجھے بوجھے، حماقت میں آ کر، بے وقوفی میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا ایمان ضائع کر دیں۔ آج کل پورے بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک فتنہ یہ بھی چل پڑا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بعد فہم سلف کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی تشریح، اس کی توضیح میں یہ باتیں فرمائی۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ امت مسلمہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی جو نبیوں کے حواریوں کو، ان کے اصحاب کو مطعون کرتی ہے، ان کو لعن طعن کرتی ہے، ان کی تحقیر کرتی ہے۔ عیسیٰ کے ماننے والے علیہ السلام کے، ان کے حواریوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے حواری، ان کے اصحاب کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان اہل تشیع کی جماعت، ان کے دین کی بنیاد ہی صحابہ کے لعن طعن پہ ہے۔ صحابہ کو گالی دینا ان کے دین کا بنیادی ایجنڈا ہے، جس دین کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو ان کا خود ساختہ طریقہ ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے درمیان، کلمہ پڑھنے والے اہل سنت کے درمیان ایسے بہت سارے فرقے جنم لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ تو نبی کی زندگی میں ہی ایک خوارج جیسا فرقہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس نے فرقے کی شکل اختیار نہ کی تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے وہ قرآنی آیت پڑھا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو جھوٹ کوئی بول لے، اگر کوئی اپنے بدعمالی کی بنا پہ، نفس کے بہکاوے کی بنا پہ شراب پی لے، اگر کبھی کوتاہی میں زنا کر بیٹھے تو وہ کہتے تھے جھوٹ بولا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، وہ کافر ہو گیا۔ صحابہ کرام انہیں بلاتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، وہ قرآنی آیت کو پیش کیا کرتے تھے، عبادت بہت کیا کرتے تھے، متقی و پرہیزگار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ اولئک کلاب النار، وہ لوگ جہنم کے کتے ہوں گے، اگر میں انہیں پالوں تو انہیں قوم عاد و سمود کی طرح قتل کر دوں گا۔ اے میرے صحابہ، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی دینداری کو دیکھ کر کے، اے میرے صحابہ، تم اپنی عبادت کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن یاد رکھنا ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، وہ قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کر کے پڑھیں گے، لیکن دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور صحابہ کے سامنے جب قرآنی آیات پیش کرتے تھے تو عبداللہ ابن عباس نے خارجی سے اس کی دلیل سننے کے بعد کہا کہ تم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہو اپنے مطلب کے لیے، لیکن کلمۃ حق، تم حق کلمہ پیش کر رہے ہو، قرآن کی آیت ارید بہ الباطل، لیکن اس حق کے ذریعے تم باطل پہ دلیل پکڑ رہے ہو۔ جب بھی باطل فرقوں نے اسلام میں جنم لیا، چاہے وہ خارجی ہوں، معتزلی ہوں، جہمی ہوں، مرجی ہوں، قدری ہوں، جبری ہوں، اشعری ہوں،
چاہے وہ آرائتی ہوں، متعدد فرقے اللہ نے آج صحابہ کرام، محدثین، تابعین، اتباع التابعین کی کوششوں سے ان فتنوں کو، ان فرقوں کو ختم کر دیا۔ لیکن جب بھی یہ فرقے جنم لیے تو سب سے پہلا اور سب سے پہلی چیز جہاں پہ انہوں نے غلطی کی، منہ کی کھائی، وہ کیا؟ وہ قرآن اور حدیث کو اپنے اعتبار سے سمجھتے تھے، فہم سلف یعنی کہ صحابہ اور صحابہ کے شاگرد، تابعین، اتباع التابعین کے فہم کو نہیں مانتے تھے کہ مجھے تو قرآنی آیت ایسے سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے تو یہ حدیث مبارکہ یوں سمجھ میں آ رہی ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو نہ سمجھ میں آیا تو میں کیا کروں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہ آیا تو میں کیا کروں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اجمعین کو اگر نہ سمجھ میں آیا تو میں کیا کروں؟ اگر ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کو نہ سمجھ میں آیا تو میں کیا کروں؟ اگر اس قرآنی آیات اور حدیث کا مطلب امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک دار الہجرہ کو نہ سمجھ میں آیا تو میں کیا کروں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ وہ فتنہ تھا کہ جس نے کتنے ایمان پہ چلنے والوں کو غیر شعوری طور پر جہنم کے راستے پہ داخل کر دیا۔ خطیب یہ بار بار کہتا ہے کہ سنو، جب تمہیں دین کو سمجھنا ہے تو تم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے کسی بھی آیت، کسی بھی قرآنی آیت اور حدیث کے لیے ان علماء متقدمین کی طرف رجوع کرو۔ ان کی اکثریت اگر قرآن کے جس معنی و مطلب کو سمجھی ہے، تم بھی اس کے سمجھنے کے مکلف ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، من کان منکم متأسیا فلیتأسی باصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو کوئی بھی اگر کسی کو نمونہ بنانا چاہتا ہے وہ اصحاب رسول کو نمونہ بنائے، فإنہم کانوا ابر ھذہ الامۃ قلوبا، کیونکہ وہ دلوں کے اعتبار سے اس امت کے سب سے پاکیزہ ترین دل رکھنے والے لوگ تھے۔ وعامقھا علما، ان کا علم اس کائنات کے اندر اللہ کے رسول کے بعد سب سے گہرا تھا۔ واقومھا ھدیا، اور ان صحابہ کرام کا راستہ درستگی کے اعتبار سے سب سے سیدھا، بالکل اسٹریٹ راستہ تھا۔ یہ وہ قوم تھی اختارہم اللہ تبارک و تعالی لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا، جو وہ فرسٹ بیچ تھا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، شاگردی اختیار کی، دین کو انہوں نے سمجھا اور ہم تک پہنچایا، سینہ بسینہ، سینہ بسینہ لکھا بھی گیا، لیکن زیادہ دار و مدار سینے پہ تھا۔ وہ قوم اگر ان کی فہم، ان کی سوچ کو اگر ہم نہ مانے کہ صحابہ کی فہم ہمارے لیے حجت نہیں، تو میرے بھائی ہمیں اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور، اگر ہم کسی موقف یا کسی مسلک کے اندر میں کسی مذہب کو اگر کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو ہمیں بالکل اس پہ اس طرح نہیں برقرار رہنا چاہیے کہ یہی صحیح ہے، تحقیق کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس منہج کو ہم نے اٹھایا ہے، اپنایا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ تحقیق بس ہم جو سمجھ گئے وہی کافی ہے نہیں، بلکہ مسلسل علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب آدمی اس راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر گمراہی کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو میں تمہیدی طور پر ایک بات یہ کہہ رہا تھا اپنے موضوع کی طرف آنے کے لیے کہ انسان کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ عقیدے میں بدعملی ہو یا منہج جو اسٹریٹجی کہتے ہیں اس میں بدعملی ہو۔ ایک بات یہ بھی جان لے، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہے، ناصر الحدیث کہے، اہل الحدیث کہے، کچھ بھی کہے، تو ہر آمین کہنے والا، رفع الیدین کرنے والا، پیر سے پیر ملانے والا، سینے پہ ہاتھ باندھنے والا شخص اہل الحدیث، ناصر الحدیث، اہل سنہ والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ اگر وہ اپنے عقیدے میں اہل الحدیث ہے تو جس نبی کے دین کو اس نے اپنایا ہے، اس نبی کے دین کی ترویج، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تفہیم، اس کی سمجھ بوجھ کے لیے بھی نبی کے طریقے کو اپنائے اور نبی کے اصحاب کو ساتھ ساتھ لے کے چلے۔ اس پر کبھی منہج سلف اور سرفہم سلف پر انشاءاللہ موقع ملا، کبھی جودھ پور آیا تو انشاءاللہ اس میں مفصل کتاب و سنت کی روشنی میں اور فہم سلف کی روشنی میں دلائل کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی کے سامنے ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہوں، چاہے وہ ہم ہوں، لیکن سننے کے باوجود ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ وجہ اس کی آپ جانتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں کی بنا پہ اپنے دل کو انتہائی سخت کر لیا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں، گردے، پھیپھڑے،
ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، ان تمام چیزوں کے اندر سب سے اہم مقام جس چیز کو حاصل ہے، مطلب سب سے اہم مقام جس پارٹ کو حاصل ہے وہ دل ہے، دل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سچی حدیث، بخاری کی روایت، اور بھی متعدد محدثین نے کتب سنن کے اندر میں اس کو ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، اے لوگو سنو سنو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا گوشت کا وَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک رہے تو اس کا پورا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اگر بگڑ جائے پورے جسم پورا سسٹم بگڑ جائے گا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، نبی نے فرمایا کہ سنو وہ دل ہے، دل اگر گڑبڑ ہو گیا تو پھر سارا معاملہ ہی خراب ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے بار بار دل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں کہیں یہ کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہیں دوسرے مقام پہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنین پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کو سن کر ان کے دل لرز جائیں؟ تو کہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن بندے تو اللہ کے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی کا ذکر آتا ہے، ان کی حدیثوں کو سنایا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو ذکر ادا کیا انا نحن نزلنا الذکر، اسی ذکر کے بارے میں کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا ہے لتبین للناس، تاکہ آپ اس ذکر کی تبیین و تشریح و وضاحت کر دے۔ ذکر بھی قرآن، اور نبی نے جو ذکر کی تشریح کی وہ بھی ذکر۔ فاسألوا اہل ذکر، یعنی اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اہل القرآن والحدیث سے پوچھو جن کے پاس کتاب و سنت کا فہم ہے۔ تو آدمی اللہ کی آیتیں، اس کے نبی کی حدیثیں آتی ہیں تو اس کا دل لرز اٹھتا ہے، یہ دل۔ لیکن جب انسان کا دل خراب ہو جائے، انسان سننے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرے، تو اللہ نے کیا کہا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہیں کہا کہ ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھ ہے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے ہوتے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ سمجھے وہ تو جانور ہیں، بل هم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ جانور کو تو عقل و شعور نہیں دیا گیا، انسان کو عقل و شعور دیا گیا، پھر بھی وہ سمجھتا نہیں تو وہ جانور ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ دل جب انسان کا سخت ہو جاتا ہے تو پھر تمام قسم کی خیر کی باتیں کی جائیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ مسند احمد کی وہ صحیح روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے چھوٹا یا بڑا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا دھبا، ایک بلیک اسپاٹ پڑ جاتا ہے۔ ایک سفید چیز پہ اگر آپ سیاہی کے کالے کالے دھبے لگاتے جائیں بار بار، وہ بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا دل پھر صاف و شفاف ہو جاتا ہے، بالکل شیشے کی طرح چمکنے لگتا ہے، نور ایمان سے اس کا دل بالکل لبالب بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہ پہ اصرار کرتا رہتا ہے تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں آگے کہ فَإِن زَادَ زَادَتْ، وہ بار بار گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ نہیں بلکہ یہ ان کے دلوں کے اوپر میں ان کے گناہوں کی وجہ سے بیٹھنے والا وہ زنگ ہے، ما کانوا یکسبون، جو ان کے کرتوت کی بنا پر ان کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ رین اس زنگ کو کہتے ہیں، اس سیاہی کو کہتے ہیں، لوہے پہ زنگ بیٹھتا ہے نا، رین اس زنگ کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کے گناہ کی بنا پر اس کے دل پہ بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس زنگ سے بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے،
اور جب انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے تو علماء کرام نے قرآن کریم کا تتبع کر کے لکھا ہے کہ جو سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے وہ کیا؟ دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد، اس کی متعدد نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، تمہارے دل کس طرح سخت ہو گئے؟ پتھر کی طرح۔ او اشد قسوۃ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر سے بھی کوئی چیز سخت ہوتی ہے؟ یہ آپ کے راجستھان کی سرزمین جودھپور و مکرانہ کی پتھروں کے لیے مشہور ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس پتھر تو دنیا کی سب سے سخت چیز ہے نا، وہ جو ڈائمنڈ ہے وہ بھی پتھر ہی کی قسم ہے، وہ بھی بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ اور دل جو نبی نے کیا کہا کہ اگر وہ درست رہے تو جسم درست رہے گا۔ آپ میں سے بہت سارے افراد سائنس کے طلبہ ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ دل پمپ کرتا ہے خون کو۔ جب وہ خون کو پمپ کرتا ہے تو انگریزی زبان میں، سائنس کی زبان میں، طب کی زبان میں اس کو سسٹول کہتے ہیں، اور جب پمپ کر کے خون کو اپنے رگوں کے اندر وہ چھوڑتا ہے تو اس کو ڈائسٹول کہتے ہیں۔ یہ دو سسٹم ہے، جب اس میں بریک آ جاتا ہے، اس میں کہیں پر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کولیسٹرول جم جاتا ہے خون اور دل کے شریانوں کے اندر میں اگر بلاکج پیدا ہوتی ہے تو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ تو انسان اگر حلال کھائے، اس کے بعد اس کے جسم میں جو خون بنتا ہے وہ خون دل سے پورے جسم میں دوڑتا ہے۔ تو دل کا تعلق تو سائنس بھی ثابت کر رہا ہے کہ پورے جسم کے اندر خون پہنچانے کا کام دل ہی کر رہا ہے۔ دل کی بڑی اہمیت ہے انسانی جسم کے اندر، طبی اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ ابھی عقیدے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے دل سخت ہو گئے، ایسے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اے میرے بندو بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے سے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد سے لرزتے ہیں، لرزا و ترسا رہتے ہیں، اللہ کی ہیبت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ آپ پڑھتے چلے جائیں کتاب و سنت کے اندر میں، ہر جگہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے چربی حرام قرار کر دیا تو انہوں نے چربی کو پگھلا کر کے اس کا تیل بیچ دیا، اس کی قیمت کھا گئے۔ کہا کہ چربی نہ حرام ہے، اس کا تیل بنا کے بیچ کے قیمت کھانا تھوڑا ہی حرام ہے۔ تو یہ تعویل اور اللہ کے فرمان کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالا، اس کی بنا پر ان کے دل سیاہ ہوئے اور پھر دل کیا ہو گئے؟ اس کے سخت ہو گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بندے جو ہیں ان کو بتائیے، کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اگر ان کے پاس دل ہوتا تو یہ سمجھتے، واذان یسمعون بها، کان ہوتا تو سنتے۔ فإنها لا تعمى الابصار، اے نبی یہ آپ کی آیت، اللہ کی آیتوں کو، آپ کی بات کو سننے کے بعد بھی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اپنے عمل کے اندر اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ فإنها لا تعمى الابصار، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ ان کے سینوں کے اندر میں جو دل ہے نا وہ دل اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ تیسرا اسٹیج، پہلے گناہوں کی بنا پہ دل سیاہ ہوتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر دل اندھا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قلب معکوس، الٹا دل۔ ایک گلاس آپ لیں، اس گلاس کو الٹ کے آپ رکھ دیں، پیدی اوپر اور گہرائی والا حصہ نیچے، اس پہ کتنا بھی آپ پانی، شربت اور کولڈ ڈرنک ڈالیں سب بہہ جائے گا، اندر جائے گا نہیں جائے گا۔ دل جو اندھا ہوتا ہے وہ قلب معکوس ہوتا ہے، الٹا دل۔ تو جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے جو ہمارے اور آپ کی، چاہے وہ ہماری مائیں ہوں، بہنیں ہوں، ہم آپ ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں پر گناہوں کی وہ سیاہی چھائی ہوئی ہے، ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ساری باتیں سنتے ہیں، سن کے کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب بنارس سے تشریف لائے، فلاں جگہ سے تشریف لائے، کیا بہترین تقریر کی، مزہ آ گیا۔ کیا لذت کے لیے ہم تقریریں سنتے ہیں؟ وقت گزاری کے لیے سنتے ہیں؟ میرے بھائی آپ سن لیں، جس قدر آپ دین سیکھتے جائیں گے آپ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی، کیونکہ قیامت کے دن اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ جو علم سیکھا اس پہ کہاں تک عمل کیا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو دلوں کی سختی ہمیں ان تمام خیر کی باتوں پر عمل کرنے سے روک دیتی ہے، اور
ان دلوں کی سختی سے بچنے کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ محاسبے کا مطلب انسان دن میں جو اس نے عمل کیا ہے، رات کی تنہائی میں تاریکی میں بیٹھ کر کے غور و فکر کرے کہ اس نے کیا کیا ہے دن بھر۔ اس کے بعد اگر وہ دیکھے کہ اس نے کوئی غلط عمل کیا ہے تو اس پر نادم ہو، پشیمان ہو، توبہ کرے، اس کو ترک کر دے، اور اگر اچھا کام کیا ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے۔ اور جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، محاسبہ کا مطلب حاسبہ یحاسب، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، جانچ کرنا۔ محاسب جانچ کرنے والا، وہ جانچتا ہے اپنے دل کو۔ تو جب وہ اپنے دلوں کا محاسبہ کرے گا انسان تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ روایت، وہ حدیث، اس کی تشریح کا وقت نہیں، وقت مختصر ہے، آدھے گھنٹے سے 35 منٹ کہا گیا، قریب 30 منٹ ہونے کو ہیں۔ 2-4-5 منٹ میں اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ وہ آدمی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ وہ قیامت کا دن کون ہوگا؟ یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کا دن لوگ مادرزاد برہنہ غیر مختون، ماں کے پیٹ سے اس طرح پیدا ہوں گے جیسے خطرہ ان کا نہیں ہوا ہوگا۔ تدن الشمس یوم القیامت، کہ قیامت کے دن جو سورج ہوگا وہ بندے کے کتنا قریب ہوگا؟ حتی تکون منہ کمقدار المیل، 1 میل کے بقدر ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس میل سے مراد مسافت الارض، کیا وہ زمین ناپنے والی دوری ہے 1 میل یا 2 میل، یا میل سے مراد سرمے دانی کی وہ سلائی ہے جسے ہم آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، تکتحل بہ العین، جسے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، اتنا قریب، 1 سے 1.5 انچ کے قریب سورج ہوگا یا 1 میل کی دوری پر ہوگا؟ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العلق، لوگ اپنے گناہوں اور اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینے میں شرابور ہوں گا، کسی کا پسینہ کہیں تو کسی کا کہیں۔ بعض لوگوں کو پسینے نے لگام دی ہوگی، بخاری کی الفاظ ہے حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، بعض کا پسینہ ایک زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا۔ ایسے عالم میں جب نفسی کا عالم ہوگا، وہ 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل بالکل فٹ فاٹ ہوگا، جس کا دل سخت نہ ہوگا، جس کے دلوں پہ گناہوں کی سیاہی نہ ہوگی، جس کا دل اندھا نہ ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، رب العالمین کے عذاب اور اس کے جہنم کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص اللہ کے یہاں عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ علامہ منذری کی کتاب الترغیب والترہیب کی تخریج کرتے ہوئے علامہ البانی نے اس حدیث کی تصحیح کرتے ہوئے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یلجن نار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہو۔ بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے روئے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اسی ترغیب و ترہیب کے اندر میں وہ بھی ایک صحیح روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی، عین بکت من خشیت اللہ، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ جہنم کی نہیں چھوئے گی۔ وہ ایک آنکھ کون؟ کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے سپاہیوں کی پہرہ داری کرتے ہوئے جاگتے ہوئے گزر جائے، ایک وہ آنکھ، اور دوسری وہ آنکھ کہ بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے روئے، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی میرے بھائی۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دل کی خبر لے تاکہ اس دل کی بنا پہ تمام قسم کی جو خرابیاں لازم آ رہی ہیں اس سے وہ بچ سکے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں، عقیدے کے تعلق سے ایک بات ذہن میں آئی ہے، آپ کے گوش گزار کر دوں کہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بڑی مشہور آیت ہے کہ قیامت کے دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ انسان کی اولاد کام آئے گی، اس دن کامیاب کون ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو رب العالمین کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم کا ترجمہ ہندی میں کرتے ہیں نیروگ دل، روگ بیماری کو کہتے ہیں نیروگ دل، کے جس کے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی جلن نہ ہو۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص بڑا متقی ہے، قلب سلیم ہے رکھنے والا، یعنی قلب سلیم رکھنے والا انسان ہے۔ وہ کیسے؟ ارے بھائی ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی پیشانیوں پہ نماز کے نشان پڑ گئے ہیں،
تسبیحاں گھماتے گھماتے اس کی انگلیوں پر، ان کی انگلی کے پور پہ جو ہے نا کالے کالے دھبے پڑ چکے ہیں. بڑا متقی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شب برات میں حلوے بھی پکا لیتا ہے، محرم کے تعزیہ اور جلوس میں بھی شریک ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو اپنے اماموں اور بزرگوں کی دہائی دیتے ہوئے نبی کی حدیثوں کا انکار کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ قول سے کرے یا اپنے عمل سے کرے. ہے لیکن متقی آدمی، نمازی ہے. اس انسان کی زندگی میں کئی طرح کی بدعات شامل ہیں، ان بدعتوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر فرض نماز کے بعد امام اجتماعی دعا نہ کرے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، کہے وہابی تو دعا ہی نہیں مانگتے. بدعتوں سے اسے بڑی محبت ہے، سنتوں سے نفرت ہے، شرک کی آمجگاہ اس کا دل بنا ہوا ہے، لیکن آدمی بڑا متقی ہے. میرے بھائی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہم نے کیا کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے لیے سلف صالحین کی تفسیر و تشریح و توضیح حجت ہے. یہی ہمارا مسلک، یہی ہمارا دین. قبول کرنا ہے تو کرے اور نہیں تو اللہ سے اپنے ہدایت کی دعا مانگے. وہ کیا؟ امام قرطبی، امام طبری اور تمام کے تمام مفسرین، عبداللہ ابن عباس سے اور سفیاء اور ضحاک اور عطیہ اور سدی، یہ تمام کے تمام لوگ اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم کون ہے؟ جس کے پاس قلب سلیم ہو وہ فرد کون ہے؟ القلب الخالی عن البدعۃ، وہ دل جو کہ بدعت سے بالکل خالی ہو، اس کے دل میں بدعت کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، بالکل پاک صاف، بدعت کے لیے کوئی جگہ نہ. القلب الخالی عن البدعۃ والشرک، اس کے دل میں بدعت، شرک، یہ تمام کی تمام چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو. والمطمئن الی السنہ، اور نبی کی سنت پہ اس کا دل مطمئن ہو. نبی کی حدیث آ گئی، سرنڈر، ماننا ہے. سنت کے آنے کے بعد وہ بالکل انشراح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سیلف کانفیڈنس کے ساتھ عمل کرتا ہے، وہ قلب سلیم رکھتا ہے. اگر اپنی نمازوں میں کہیں کوتاہی برت جاتا ہے، روزے میں نفسانی خواہشات کی بنا پہ کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اپنے عمل میں کبھی کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا دل سنتوں پہ مطمئن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں کیا کہا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ میرا خلیل اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا. اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو قلب سلیم کی صفت سے متصف کیوں کیا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ نے تذکرہ کیا قرآن میں تو کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ دین حنیف کے پیروکار تھے. وما کان من المشرکین. میرا مقصد یہ ہے، محل استدلال، اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم، میرا خلیل مشرک نہ تھا. یہ نہیں کہا کہ ان ابراہیم کان من الموحدین، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے پکے موحد تھے، بلکہ کہا کہ وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک نہ تھا. مطلب اللہ نے ابراہیم کی ذات سے شرک کو بالکل نکال دیا. ذرہ برابر بھی ابراہیم کی زندگی میں شرک کی کوئی جگہ ہی نہ تھی، کوئی شائبہ تک موجود نہ تھا. گویا کہ شرک کی نفی کر کے اللہ رب العزت نے ابراہیم کی ذات میں توحید کو اور توحید کی اعلیٰ قدروں کا اعلان کر دیا کہ ابراہیم کی زندگی میں توحید اس قدر پیوست تھی. اسی بنا پہ کہا کہ جاء ربہ بقلب سلیم. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں، وقت زیادہ ہو چکا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قلب سلیم والا فرد بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قلب کو اسی قلب سلیم جیسی صفت سے متصف کریں، اور وہ عوامل، وہ عوارض اور وہ چیزیں، وہ کارن، وہ کاز، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پہ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں پہ سختی چھا جاتی ہے، ہمارے دل تاریک ہو جاتے ہیں، ہمارا دل اندھا ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کر کے، اپنے دلوں کو نرم کر کے، اور کتاب و سنت اور فہم سلف کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر کے جنت کے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ کہ دین کی باتیں سن کر سمجھ کر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی مفہوم درست ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق دے. جتنا سنا ہے بھائی اسی پہ آپ عمل کر لیں، زیادہ کے چکر میں آدمی کبھی کبھار ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ائمہ متقدمین محدثین کی دل سے عزت کرنے. ربنا لا تجل فی قلوبنا،
اے رب العزت ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ بنا کہ جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سلف سے محبت کرنے اور اپنے صحابہ اور ان کے شاگردان رشید اور ان کے شاگردوں کے فہم کو سمجھنے اور قرآن و حدیث کو اسی کی روشنی میں سمجھ کر کے اپنے دلوں کو نرم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔